اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچر میں ہم نے پہلا چیپٹر اسلام کے بنیادی عقائد مکمل کیے ہیں۔ پہلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا اینول ایگزام میں 10 MCQs جو 10 ہی کرنے ہوتے ہیں، 24 نمبر کے شارٹ کویسچن، پہلے 2 چیپٹر میں سے 9 کویسچنز آتے ہیں، آخری 2 چیپٹرز میں سے بھی 9 شارٹ کویسچنز آتے ہیں۔ ان میں سے 6 شارٹ کویسچن ہم نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ 12 کویسچنز کرنے کے بعد 24 نمبر ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ 3 یا 4 لانگ کویسچنز میں سے 2 لانگ کویسچن 8 نمبر کے کرنے ہوتے ہیں۔ یوں ہمارے یہ 50 نمبر بنتے ہیں۔ چیپٹر کے اختتام پر ہم جائزہ لیتے ہیں آج کہ ممکنہ MCQ شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچن کون سے ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آغاز چیپٹر میں جو بنیادی عقائد پڑھے ہیں، عقیدے کا لغوی معنی یہ MCQ میں آ سکتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، آگے آپشن ہوگا 4 5 3، تو بنیادی عقائد 5 ہیں، یہ MCQ میں آ سکتا ہے۔ بنیادی عقائد کون سی صورت میں درج ہیں، آگے البقرہ آیت نمبر 177، یہ آپ کو ذہن نشین رکھنا ہوگا۔ اسی طرح توحید کا لغوی معنی یہ MCQ بن سکتا ہے۔ اسی طرح توحید کی اقسام کتنی اور کون سی ہیں، تو توحید کی اقسام 3 ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الافعال۔ پھر اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے شرک کا لغوی معنی یہ MCQ بن سکتا ہے۔ اسی طرح شرک وہ کون سا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، تو یہ واحد گناہ ہے شرک جو ناقابل معافی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وحی کا لغوی معنی، رسالت کا لغوی معنی، نبی کا لغوی معنی، پھر ملائکہ کا واحد کیا ہے، اس کا لغوی معنی، 4 کتنے فرشتوں کو فضیلت اور عزت ملی، وہ بنیادی طور پر 4 فرشتے ہیں۔ پھر اسی طرح کتنی الہامی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا کی، وہ بھی 4 بنیادی کتابیں ہیں۔ کون سی الہامی کتاب کو آخری اور جامع کتاب بنایا گیا، تو آپشن میں قرآن مجید۔ پھر اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے آخرت کا لغوی معنی کیا ہے اور دنیا کا لغوی معنی کیا ہے، یہ MCQ میں ممکنہ سوالات جو اینول ایگزام میں آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم جائزہ لیں تو شارٹ کویسچنز جو ممکنہ آ سکتے ہیں، عقیدے کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیے، بنیادی عقائد کتنے اور کون سے ہیں ان کے نام لکھیے، عقیدے کو بطور مثال واضح کریں۔ اسی طرح توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ شارٹ کویسچن میں آ سکتا ہے۔ وجود باری تعالیٰ پر 2 قرآنی دلائل کا ترجمہ یہ شارٹ کویسچن میں آ سکتا ہے۔ ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ آ سکتا ہے۔ اسی طرح شرک کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ شارٹ کویسچن بن سکتا ہے۔ شرک کی مذمت پر قرآنی آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں۔
اسی طرح شکر کی حقیقی صورت کیا ہے؟ رسول اور نبی کا معنی اور مفہوم لکھیں۔ رسول اور نبی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور مفہوم، وحی کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں، یہ آپ کا شارٹ کویسچنز بن سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں تو رسول کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ رسولوں کے مابین فرق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کے بعد جب ہم ملائکہ پر پہنچتے ہیں تو ملائکہ کون سی مخلوق ہیں اور ان کا بنیادی کام کیا ہے، یہ شارٹ کویسچن ہو سکتا ہے۔ 4 مشہور ملائکہ کے نام اور ان کے کام لکھیے، یہ شارٹ کویسچن بن سکتا ہے۔ اسی طرح قرآنی اور اسلامی جو 4 مشہور کتابیں ہیں ان کے نام لکھیے اور کن کن پر نازل ہوئی۔ پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا اب مطلب کیا ہے؟ تمام الہامی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں بنیادی اور مشترک تعلیمات کون کون سی ہیں، یہ شارٹ کویسچن میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ شارٹ کویسچن میں آتا ہے کہ آخرت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم لکھیے۔ قرآن کی تعلیم میں آخرت کی بنیادی تعلیمات میں سے مختصر مگر جامع لکھیے، یہ شارٹ کویسچن بنتا رہتا ہے۔ منکرین آخرت کے شکوک و شبہات میں سے 2 شکوک و شبہات اور 2 قرآنی جوابات لکھیے۔ پھر انسان کے پاس یہ سوال آ سکتا ہے کہ آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ یہ وہ تمام تر ممکنہ پہلے چیپٹر میں سے شارٹ کویسچنز ہیں جنہیں ہم اگر اچھی طرح تیار کر لیں تو آلموسٹ ہمارا یہ شارٹ کویسچن والا پہلو مکمل ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، لیکن یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جتنا پوچھا جائے شارٹ کویسچن میں اتنا ہی جواب دینا ہوتا ہے، غیر ضروری تفصیل سے اجتناب کرنا ہوتا ہے۔ جیسے جب ہم آسمانی کتب میں ختم نبوت کتنی اور کون سی چیزوں سے ثابت ہے تو صرف آپ لکھ دیں گے ختم نبوت 3 چیزوں سے ثابت ہے، قرآن، حدیث اور اجماع امت، تو آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ وہ پوچھتا ہے کہ ختم نبوت پر قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں یا قرآن سے اس کا ثبوت دیں، تو آپ آیت کا ترجمہ لکھ دیں گے جو آپ کے ٹیکسٹ بک میں موجود ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس طرح ہم اپنے معاملات کو یعنی جتنا شارٹ کویسچن میں ٹو دی پوائنٹ کریں گے اتنا ہم لانگ کویسچن کو اٹیمپٹ کرنے میں آسانی رہے گی۔ اسی طرح آپ سے سوال ہوتا ہے کہ شرک کی مذمت پر قرآنی آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں، تو آپ نے جسٹ وہی لکھنا ہے کہ شرک کی مذمت پر ان الشرک لظلم عظیم، یہ آیت ہے، اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے کہ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اتنا سا جواب آپ کا کافی ہوگا۔ آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان کیسا ہو جاتا ہے، یہ وہ تمام تر پہلو، یعنی جتنا پوچھا جائے۔ رسول کی ضرورت کیوں ہوئی؟ اس لیے تاکہ وہ اللہ کے احکام کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ رسولوں کے مابین فرق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے گا اور منصب رسالت میں سب برابر ہیں۔ بعض پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا یہ اصل کفر ہے، ایسا کرنا یہ کافروں کی روش ہے۔ یہ اتنا سا جواب۔ لیکن لانگ کویسچن میں جب ہم جائیں گے تو وہاں ہمیں یقیناً
तफसील से लिखना होगा, और तफसील से लिखने में हमें वो बुनियादी हेडिंग्स, उनका हवाला, फिर हेडिंग्स के अंदर टू द पॉइंट आपको लिखना होगा। जब आप लिख रहे होंगे कि ये एक जामे किताब है, तो फिर आप उसकी जामियत को एक्सप्लेन करेंगे। ये ना हो कि आप हेडिंग तो लिखें कि वो एक जामे किताब है, लेकिन आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि वो एक मौजज़ाना किताब है। तो इस तरह फिर आपका सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में मिक्सअप होकर गलत हो सकता है। और दूसरा, लॉन्ग क्वेश्चन में हमें ये समझना होगा कि जितनी भी कुरान और हदीस से रेफरेंसेस आते हैं उनका तर्जमा, ये बार बार सवाल आया है मेरे पास कि जो अरबी इबारात आती हैं उनका सिर्फ़ तर्जमा करना होगा। यकीनन सिर्फ़ तर्जमे पर आप अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, उसमें कोई अपनी तरफ से इजाफ़ा नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर कुरान और हदीस। और इसी तरह जो शेर आते हैं उन अशार को भी आप अटैच करेंगे, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बेहतरीन सूरत में अटैम्प्ट होगा और मैक्सिमम आप नंबर हासिल कर सकते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी के लिए हमें कौन सी हेल्पिंग बुक की ज़रूरत है। तो अभी मैं उनको कहूँगा कि फ़िलहाल आप टेक्स्ट बुक पर फोकस करें, उसमें आने वाली जो लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स हैं उनको तवज्जो से तैयार करें। तैयार करने के बाद उनके अंदर जो रेफरेंसेस हैं वो तैयार कर लें। जब हम इंशाअल्लाह बाकायदा कॉलेज में लेक्चर शुरू करेंगे तो हम आपको डिटेल में इस हवाले से गाइड भी करेंगे। ये वो बुनियादी फर्स्ट चैप्टर का फ़लसफ़ा था कि इसमें से मुमकिन MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, और उनमें आने वाले अरबी इबारात को हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए, ये वो तमाम तर बातें जिनका अहाता ज़रूरी था फर्स्ट चैप्टर के अख्ताम पर। इंशाअल्लाह कल से हम सेकंड चैप्टर का आगाज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।